جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے زمین کو یا اس طرح کی دکان وغیرہ کو کرائے پر دینے کے بارے میں۔ بھائی اس بارے میں دو طرح کی احادیث موجود ہیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جس طرح بھائی نے اوپر حدیث ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا ہے، جبکہ دوسری احادیث وہ ہیں جن میں اس بات کی اجازت کا ذکر ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہم اس طرح زمین کو کرائے پر دیا کرتے تھے، صحابہ کرام دیا کرتے تھے، اور ابن عمر بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس دور میں رافع بن خدیج نے اس طرح کی بات کی تو احتیاطاً پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے زمین کو کرائے پر دینا چھوڑ دیا تھا۔ تو بہرحال مسئلہ جو دونوں حدیثوں کو اگر سامنے رکھیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، جس طرح میں نے یہ حدیث سینڈ کی ہے، اس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس میں رافع بن خدیج ہی اس کو بیان کرتے ہیں اور اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ جس میں زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا گیا ہے وہ ایک مخصوص صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ زمین کو ٹھیکے پر کرائے پر دیتے تھے اور یہ طے کر لیتے تھے کہ اس حصے کی جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی۔ تو بعض اوقات جو نالے کے قریب ہے اس کے لیے طے کر لیتے کہ یہ میری ہوگی، تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو قریبی نالے کے ہے وہاں پر پیداوار زیادہ ہو جاتی، تو کبھی کم ہو جاتی، اس طرح کا معاملات بنتے تو ان کے اختلافات کا وہ شکار ہو جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لایا گیا تو آپ نے اس جو معاملہ ہے اس سے منع کیا کہ زمین کو اس طرح حصے پر یا کرائے پر دینا درست نہیں ہے کہ اس میں سے کسی جگہ کو خاص کر لیا جائے کہ اس کی پیداوار میری ہے اور باقی تمہاری ہے، کیونکہ اس میں پتہ نہیں ہوگا کہ جس حصے کو خاص کیا گیا ہے وہ کتنی پیداوار ہوگی۔ ہاں اگر متعین ہو کہ زمین کو کرائے پر دینا ہے، اتنے پیسے ہیں سال کے، 6 مہینے کے، یا اس کے عوض فلاں چیز اتنی مقدار کے اندر ہم دیں گے، جس طرح کی یہ جو حدیث اوپر ذکر ہوئی ہے اس میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ لوگ اس طرح کے معاملات کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی اگر وہ معین ہے، پتہ ہے کہ یہ چیز ہے اور اتنی مقدار میں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں طرح کی حدیث کو سامنے رکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ منع کی صورت ایک خاص صورت ہے، اور وہ صورت یہ تھی جس طرح میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح کی مخصوص کسی جگہ کے لیے کرتے تھے کہ یہ پیداوار اس حصے کی میری، باقی آپ کی۔ تو اس سے پھر ظاہری بات ہے کبھی اس میں کم ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، اس سے پھر اختلافات بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس میں کتنی پیداوار ہوگی، معاملات بنتے ہیں۔ تو اس مخصوص صورت سے منع کیا گیا ہے۔ باقی زمین کو حصے پر دینا جس میں طے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آدھا میرا آدھا آپ کا، یا 3 حصے میرے ایک حصے آپ کا ایک حصہ آپ کا، اس طرح جو حصے پر زمین دیتے ہیں یا کرائے پر جس طرح ٹھیکے پر زمین دیتے ہیں اس میں طے ہوتا ہے کہ اتنے پیسے 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، احادیث کے اندر اس کی دلیل ملتی ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن احادیث کے اندر اگر منع کا ذکر بھی کیا گیا ہے تو ان کو بعض علماء نے، محدثین نے اس پر بھی محمول کیا ہے کہ ان کے اندر صرف اور صرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس اضافی زمین ہے تو وہ اپنے بھائی کو دے دے، خود کاشت کر لے یا اپنے بھائی کو دے دے، تو وہ صرف ترغیب دلانے کے لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کو کرائے پر دینے کے بجائے اس کو دے دے تاکہ وہ کاشت کر لے۔ تو دونوں طرح کی احادیث کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ ایک جس میں منع کیا گیا ہے وہ ترغیب دینے کے لیے ہے، یا جس میں منع کیا گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ یعنی کہ دونوں حدیثیں، دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، دونوں میں جمع تو اس طرح کیا جائے گا، یا تو جن میں منع کیا گیا ہے وہ ایک مخصوص صورت سے منع ہے جس طرح کہ صحابی رسول نے خود اس کی وضاحت کی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جس میں منع کا ذکر کیا گیا اس کو نہی تنزیہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں منع سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ کرے تو بہتر ہے، زمین کو کرائے پر نہ دے تو بہتر ہے، وافر ہے، اضافی زمین اس کے پاس پڑی ہوئی ہے تو اس کی ضرورت سے زائد ہے
تو اس کو ویسے اس کو دے دے یا اس کو اس پر معمول کریں گے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں زمین کو کرائے پر دینے میں کسی قسم کا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔